مالا کے سیکنڈ ایپیسوڈ کی سیکنڈ پارٹ میں خوش آمدید۔ ٹھیک ہے، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دین ہم جلدی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں ویڈیو کو۔ کیف کا فون بجنے لگا تو اس نے اسکیچ بک پر ڈال دی، پیچھے ٹیک لگا لی اور ٹانگیں لمبی کر کے میز پہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دی۔ پھر فون کان سے لگا لیا اور بات کرنے لگا، اور وہ صرف بک اسمارٹ نہ ہو، اسٹریٹ اسمارٹ بھی ہو، اور اس اسمارٹنیس کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے، خود کو ضائع نہ کرے۔ مالا، تمہیں کھڑے پانی جیسے مرد نہیں پسند، تمہیں ہر پل آگے بڑھنے والے مرد پسند ہیں، اور زیاد میں یہ سب کچھ ہے۔ وہ مسکرا کے گردن اٹھائے اوپر سیاہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، اس میں یہ سب ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند لگتا ہے مجھے۔ اپنی باتوں سے ایسے لوگ تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں، مگر سچے تو ہوتے ہیں نا، جھوٹے خوابوں میں تو نہیں رہتے۔ میرے پاس جتنے آپشنز ہیں زیاد ان میں سے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ میرے ارد گرد کوئی ایسا اسمارٹ، قابل اور گڈ لکنگ مرد ہے ہی نہیں۔ گڈ لکنگ سے یاد آیا، یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے؟ ماہی کی آواز میں تجسس سا ابھرا۔ بخت بھی کہہ رہی تھی شکل کا بہت اچھا ہے، بس زبان کافی لمبی ہے۔ شرم کرو، وہ میرا ڈرائیور ہے، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ آواز آہستہ کی، وہ میرا گارڈ بھی ہے۔ ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم گارڈ کیوں ہائر کرتی ہو مالا، جب تمہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ اور اچھا بات چھوڑو، ماہی نے بات پلٹی، جانتی تھی یہاں ان دونوں کی لڑائی ہو جانا تھی۔ یہ بتاؤ تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ ڈرائیور ہی لگتا ہے بس۔ اس نے نیچے بیٹھے کیف کو دیکھا، وہ مدھم آواز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اب وہ قدرے پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ کوئی غریب، لاچار یا سا ملازم نہیں ہے، اچھے خاندان کا ہے، صفورہ کا کزن ہے۔ پھر وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا، تمہارے لیے دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہیں کے مرد بہت سادہ ہوتے ہیں، اتنا تردد کسی عورت کے لیے وہ تب ہی کرتے ہیں جب یا تو انہیں مالی منافع نظر آئے یا ان کا کسی پہ دل آ جائے۔ کیف بیچارے کو لمبی چوڑی تنخواہ تو مل نہیں رہی تم سے، پھر وہ کیوں تمہارا گارڈ بنا ہوا ہے؟ ماہی، اور ماہی کی ساری دنیا پہ شک کرنے کی عادت، اف، وہ صرف اپنی جاب کر رہا ہے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے، اس نے لہجے کو سرسری سے بنایا، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی پہلے سے ہے، اسی سے فون پہ لگا رہتا ہے۔ اوہ، یعنی تم اس کی کالز پہ نظر رکھتی ہو؟ سلیم کی کالز پہ تم نے کبھی نظر رکھی؟ وہ بھی تو ملازم ہے۔ ماہی، یار کیا مسئلہ ہے؟ میں زیاد کی بات کر رہی ہوں اور تم کیف کو درمیان میں لے آئی ہو، کیونکہ تم زیاد کی بات اب کر رہی ہو۔ ہماری ہر ویڈیو کال میں تم آدھا وقت مجھے یہ بتاتی ہو کہ کیف کتنا اسمارٹ ہے اور تمہیں اس کے نئے بزنس کے فیل ہو جانے کی کتنی فکر ہے۔ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اس نے خفگی سے فون بند کر دیا، پھر دیکھا زیاد کا میسج آیا ہوا تھا، وہ اس سے کال کرنے کا پوچھ رہا تھا۔ ہاؤ ڈیسنٹ، اس نے شیور لکھ کے میسج بھیجا تو فوراً سے زیاد کی کال آ گئی۔ کیسی ہیں آپ کشمالہ؟ اپنا نام اس کی زبان سے بہت منفرد لگا، اور اچھا بھی۔ امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہلکے سے ہنس دی۔ آپ بتائیں، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی، ایک کام تھا، سوچا آپ سے مشورہ لے لوں۔ ذرا ٹھہر کے پوچھا، ذرا ٹھہر کے بولا، پہلے بھی آپ کے مشورے کی وجہ سے میں دوبارہ سے لکھنے لگا ہوں۔ چلیے، مجھے خوشی ہے کہ میرا مشورہ آپ کے کام آیا۔ وہ واقعی اس کے لیے خوش ہوئی تھی۔ دراصل ہم آج کل یہاں میرے دادا کے گھر رہ رہے ہیں۔ وہ دھیما بولتا تھا، ٹھہر کے، میرے ابو بھی آئے ہوئے ہیں اور سب رشتہ دار امی ابو سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ گھر میں کافی رش ہوتا ہے، یہاں میں سکون سے کام نہیں کر سکتا۔ اب جتنے دن چھٹی پہ آئے ہوں اتنے دن کام بھی تو کرنا ہے۔ آپ کسی کافی شاپ سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ جی، لیکن کافی شاپس میں آپ ایک حد تک بیٹھ سکتے ہیں، وہاں شور بھی ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا لاہور میں کوئی اچھی کو ورکنگ سپیس تو ہوگی۔ جی، لاہور میں ایسی بہت سی جگہ کھل گئی ہیں، بلکہ میرے ایک کلاس فیلو نے گلبرگ میں اپنی پوری بلڈنگ بنائی ہے جس میں جم بھی ہے اور ریسٹورینٹ بھی۔ گریٹ، آپ مجھے وہ جگہ دکھا سکتی ہیں؟ شور، میں ابھی عاصم سے بات کرتی ہوں۔ عاصم، وہی میرا کلاس فیلو جس نے اپنی کو ورکنگ سپیس بنا رکھی ہے؟ اوہ اوکے، مگر ایسے معاملات میں کسی کا ریفرنس ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ساتھ آ سکتی ہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ لیکن کشمالہ نے فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ کیا یہ مجھ سے ملنے کا بہانہ ہے؟ میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ ظاہر ہے یہ اس سے ملنے کا بہانہ تھا۔ وہ مسکرا کے عاصم کو کال ملانے لگی۔ عاصم ظہیر اور اس کلاس فیلو تھا۔ ایک زمانے میں وہ شدید کمزور اور پڑھاکو ٹائپ لڑکا ہوتا تھا جو بہت شرمیلا سا تھا، اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپرینیور تھا۔ اس نے ساڑھے تین سال پہلے ایک کو ورکنگ اسپیس کی بنیاد رکھی تھی جو آج کامیابی سے چل رہی تھی۔ اس کے بزنس گریجویٹ کلاس فیلوز یا کامیاب تھے یا ناکام، ایک وہی تھی جو کامیاب ہو کے ناکام تھی۔
یہ ایسے دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایک لمحے کے لیے دل کا موسم خوشگوار ہو جاتا اور دوسرے ہی لمحے سارے مسائل یاد آنے پہ طبیعت مقدر سی ہو جاتی۔ باہر کا موسم بھی کچھ اسی طرح کا تھا، ایک دم گرمی ہو جاتی اور ایک دم سیاہ بادل چھا کے سارے میں چھایا کر دیتے۔ کیف ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے بعد تھوڑی دیر سونے اپنے کمرے میں گیا تھا، گھنٹہ بھر سویا اور پھر واپس باہر آ گیا۔ اپنے لیے کافی بنائی کہ کڑک چائے اس سے کوشش کے باوجود نہیں بنتی تھی، اور لیپ ٹاپ لیے گارڈ چیئر کی طرف آ گیا۔ آسمان گہرا نیلا تھا جب کیف نے لیپ ٹاپ کھولا، پھر وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے کام کیے گیا اور ساتھ ساتھ آسمان کی نیلاہٹ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ سنہری افشاں نے سارے میں اجالا کر بکھیر دیا۔ کوئی گھنٹے بھر بعد میں اس نے ذرا سا سستانے کے لیے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا، تسبیح ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی گھر کی چار دیواری کا چکر لگانے لگا۔ عقاب جیسی آنکھیں اطراف کے گھروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ گیٹ کے قریب اس نے گردن اونچی کر کے باہر جھانکا، سب خاموش اور نارمل تھا، اور تب ہی اس کی نگاہ گیٹ سے باہر گئی۔ ڈرائیو وے پہ خون گرا تھا۔ کیف اپنی جگہ ساکت ہو گیا، پھر تیزی سے گیٹ کھولا مگر باہر نہیں نکلا۔ قدم وہیں زنجیر ہو گئے، گیٹ کے ساتھ بھی خون پھیلا تھا، بڑے بڑے سرخ قطرے سڑک تک جاتے تھے، وہاں جا کے خون ختم ہو جاتا تھا۔ جو بھی تھا اس نے بڑی مہارت سے سڑک سے گیٹ تک خون پھینکا تھا۔ وہ خون پھیلاتا ہوا باہر نکلا اور بھاگتا ہوا سڑک تک آیا۔ ایڑیوں پہ چاروں طرف گھوما، سڑک سنسان پڑی تھی، آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے جھنجھلا کے سڑک کی تارکول کو پیر سے ٹھڈا مارا۔ یہ کس نے کیا اور کب؟ وہ یہی تھا ساری رات۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ سویا تھا۔ کیا یہ تب ہوا تھا؟ اس نے مڑ کے دیکھا، سارا گھر خاموش پڑا تھا، سلیم بھی سو رہا تھا، کسی کو علم نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسے خاموشی سے یہ جگہ صاف کرنی تھی۔ بے شک وہ کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب جب کشمالہ تیار ہو کے باہر نکلی تو وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے حشاش بشاش سا کھڑا تھا۔ ایک نظر کشمالہ کو دیکھا تو نگاہ وہیں ٹھہر سی گئی۔ وہ سر جھکائے پرس میں کچھ تلاش کرتی باہر نکل رہی تھی۔ اس کے بال آدھے کیچر میں بندھے ہوئے تھے اور چند لٹیں چہرے کے دائیں بائیں گر رہی تھی۔ اس نے آج ہلکا فیروزی لباس پہن رکھا تھا اور پیروں میں سفید بلاک ہیلز تھی۔ پرس کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے چہرہ اوپر کیا تو سبز آنکھیں کیف کی طرف اٹھی۔ اس نے کشمالہ کو کافی دن بعد ہلکے پھلکے میک اپ میں دیکھا تھا۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ نہیں، آج میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کے قریب آئی لیکن کیف نے ہاتھ ہینڈل پہ رکھ لیا۔ کشمالہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں ساتھ جاؤں گا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا نا آج ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی عقب میں سورج تھا۔ کشمالہ کی آنکھیں دھوپ سے چھوٹی ہو گئی ہے، اس نے سر ہلایا۔ کیف 2 قدم آگے آیا، دھوپ کا راستہ رک گیا، سورج اس کے پیچھے چھپ گیا۔ اب وہ سامنے تھا اور ارد گرد کوئی تپش نہ تھی، وہ چھاؤں میں تھی۔ میں ساتھ جاؤں گا بی بی، آپ پیچھے بیٹھیے۔ اس نے چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کشمالہ نے چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ واقعی اس کی زندگی آسان بنا دیتا تھا۔ گلبرگ جانا ہے، ایک کو ورکنگ اسپیس ہے وہاں، کام کاج کے نام سے۔ کیف ڈرائیو کرتا رہا اور وہ باہر دیکھتی رہی۔ لاہور عجیب شہر تھا، یہاں پنجاب کے بہت سے رنگ بکھرے تھے۔ اسلام آباد مختلف تھا، وہاں 3 کلاسز تھی، 2 کلاسز عمرہ کی تھی اور تیسری لوئر مڈل کلاس یعنی عام لوگوں کی۔ عام لوگوں کی کلاس ہر جگہ نظر نہیں آتی تھی، البتہ عمرہ کی دونوں کلاسز ہر طرف چھائی تھی۔ ایک ایلیٹ کلاس شدید لبرل تھی اور دوسری ایلیٹ کلاس شدید مذہبی طبقے پہ مشتمل تھی، جن میں اسکالرز اور پڑھے لکھے تبلیغی شامل تھے۔ یہ دونوں امیر کلاسز ایک ساتھ بڑھی ہوئی تھی۔ اسلام آباد ایک بہت چھوٹا شہر ہے، وہاں کی ایلیٹ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا اسکول فیلو نکل آتا ہے۔ اسلام آباد کے ایلیٹ اسٹوڈنٹس عموماً ہائی اسکول سے امپورٹڈ ڈرگس، میتھ، آئس، ایکسٹاسی اور کینابینس پہ لگ جاتے ہیں۔ ان کے والدین ان کی ان عادت سے عموماً صرف نظر آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ایسے اسکولز میں اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ان کے اسکول فیلوز کے والدین سے تعلقات بنا کے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ لاہور ایسا نہیں ہے، یہاں بہت سی کلاسز ہیں، گو کہ اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی ایلیٹ 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک شدید مذہبی اور دوسرے شدید لبرل، لیکن یہاں کی ایلیٹ میں لبرل زیادہ تھے اور ان کے اسکولز بھی ویسے ہی تھے جیسے اسلام آباد کے۔ البتہ لاہور میں ایک بہت بڑا طبقہ دوسرے شہروں سے آنے والی فیملیز کا تھا جو اپنا معیار زندگی بہتر بنانے بڑے شہر آئے تھے۔ ان کی اکثریت کی گزشتہ نسل نے لاہور آتے ہی کیبل کلچر کو اپنا لیا تھا کیونکہ وہ اپنے احساس کمتری دور کر کے لاہوریوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے، سو انہوں نے اپنی اقدار سے پیچھا چھڑانا شروع کر دیا۔ ان کی وہ گزشتہ نسل اب بوڑھی ہو رہی تھی اور نئی آنے والی نسل ان سے کہیں زیادہ دین سے دور تھی۔ اس نئی نسل کی اکثریت اپنے والدین کے گاؤں، قصبے یا چھوٹے شہر کو نام لینے میں شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ لاہور میں 2 ہی تفریقیں تھی، ریسٹورنٹ اور شاپنگ مال، اور نئی نسل بس انہی میں پڑی تھی۔ ایک اور طبقہ اسٹوڈنٹس کا تھا، ہاسٹلز میں مقیم اسٹوڈنٹس کا، ان میں سے بھی اکثریت لاہور سے باہر چھوٹے شہروں کی تھی۔ جب یہ شروع
شروع میں لاہور آئے تھے تو لڑکے باجماعت نمازیں پڑھتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی داڑیاں ہوتی تھی اور لڑکیوں کے سر پہ حجاب ہوتے تھے. پھر ان میں سے کچھ ہی تھے جو اپنی ویلیوز پہ قائم رہے. آہستہ آہستہ نمازی مصروفیت میں کھو گئے، داڑیاں شیو ہو گئی اور حجاب اتر گئے. لاہور میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس میں سے تقریباً 60% لڑکے لڑکیاں فائنل ایئر تک پہنچنے سے پہلے ہی سگریٹ اور ڈرگس پہ لگ جاتے ہیں، اور ان کے چھوٹے شہروں میں مقیم ماں باپ اس عمر سے ناواقف ہوتے ہیں. وہ ہر ماہ اپنے بچوں کو ہاسٹل کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا حصہ ڈرگس پہ خرچ ہو جاتا ہے. لاہور آنے والے تمام اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے. ڈرگس پہ لگنے والے اکثر اسٹوڈنٹس درمیان میں ہی اپنا تعلیمی سلسلہ توڑ دیتے ہیں، مگر بہت سے اسٹوڈنٹس نشے کی لت کے باوجود تعلیم مکمل کر لیتے ہیں. ایسے میں وہ تمام گریجویٹ، چاہے وہ ڈرگس کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے لبرل ہوں، پیسہ کمانے کے وقت ان سب کا ایک سا ہی حال ہوتا ہے. قسمت اور وقت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے. کچھ گریجویٹس کو نوکری مل جاتی ہے اور کچھ کہیں سے پیسے جوڑ کے کاروبار شروع کر لیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار نوجوانوں کا ہے جن کو کام نہیں ملتا. کچھ نے پڑھائی مکمل کی تھی اور کچھ نے درمیان میں چھوڑ دی. وہ نوکری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس اگر سرمایہ تو جگہ نہیں. یہ نوجوان نکمے یا سست نہیں ہوتے، ان کے پاس بس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ یہ اپنے کام کو ترقی دیں. ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع بھی کر رکھا ہوتا ہے. کوئی آن لائن جاب کرتا ہے تو کوئی آن لائن بزنس. ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. گھر میں کام کرنے سے سستی کا شکار رہتے ہیں، مگر آفس بنانے کا سرمایہ نہیں ہوتا. ایسے میں وہ اپنے کام کو ترقی کیسے دیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں ورکنگ اسپیسز بنائی جاتی ہیں جہاں وہ کرائے پہ آفس فلور، سنگل آفس یا ایک سنگل ڈیسک بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سکون سے بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ پاکستان میں چند برس پہلے متعارف ہوا تھا اور جیسے جیسے آن لائن کام بڑھتا جا رہا تھا یہ کانسیپٹ ترقی کرتا جا رہا تھا. وہ بھی اس وقت ایسی ہی ایک کو ورکنگ اسپیس کی طرف جا رہی تھی جو اس کے کلاس فیلو عاصم نے بنائی تھی. البتہ راستہ آسان نہ تھا، درمیان میں کسی مذہبی جماعت کا جلوس تھا اور روڈ بلاک تھا. تھوڑی دیر بعد گاڑی رک گئی اور جب چند لمحے کے لیے آگے نہیں بڑھی تو کشمالہ نے جھنجھلا کے کیف کو دیکھا، کسی دوسرے راستے سے لے جاؤ، مجھے وقت پہ وہاں پہنچنا ہے. تھوڑی سی تاخیر اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ انسان اپنا موڈ خراب کرے. کشمالہ بی بی 10 منٹ اوپر لگ جائیں گے لیکن راستہ کھل جائے گا، وہ بے نیازی سے بولا. اس کے انداز میں ہمیشہ کچھ ہوتا تھا، جیسے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس بات سے بھی نہیں کہ وہ اس کی بے تکلفی کا برا مان جائے گی، اور نہ جانے کیوں وہ برا نہیں مانتی تھی. کیف کا انداز کبھی بھی غصہ دلانے والا نہیں ہوتا تھا. اور ہاں، میں نے CCTV کے لیے کیا لگا دیا ہے. ہم آج مبین منزل کے تمام داخلی دروازوں پہ کیمرے لگوا رہے ہیں. ہاں وہ تو لگوانے تھے، لیکن خیریت کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ چونکی. کیا ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں گے؟ میں آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی، یہ میری جاب ہے. وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. آج اس کا انداز قدر مختلف تھا، جیسے وہ خود سے بہت کچھ طے کیے بیٹھا تھا. وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی. گاڑی ابھی تک رش میں پھنسی ہوئی تھی، دھوپ بھی تیز ہونے لگی تھی، AC کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی. تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے؟ باہر دیکھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا. وہ چونکا، چہرے کی سنجیدہ لکیریں قدرے نرم پڑی، گہری سانس اندر کھینچ کے خارج کی. شاید میں نہیں کر پاؤں گا. ایک نقطے پہ ذہن الجھ گیا ہے. جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لیے دل نہیں مانتا. کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا، پھر اسٹیئرنگ پہ جمے اس کے ہاتھوں کو. یہ نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ تھا لیکن صرف اس لیے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے. یہ آج تک ناکام تھا. اسے افسوس ہوا. بتاؤ کہاں پھنسے ہوئے ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں. وہ دوستانہ انداز میں بولی. کیف چند لمحے خاموش رہا. بطور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وہ ونڈو اسکرین کے پار سڑک کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. وہ اس سوال کا پس منظر نہیں سمجھ پائی لیکن اسے جواب دینا تھا، کیونکہ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. ہر رنگ بات کرتا ہے. ایک بچہ وائپر لیے آیا اور جلدی کار کی ونڈ اسکرین پہ سرف والا پانی سپرے کرنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ منع کر دیں. آپ کا فیوریٹ رنگ کون سا ہے؟ سرخ. جواب جتنی جلدی آیا وہ چونکا. سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اس نے بدک گردن پوری موڑ کے کشمالہ کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، تعجب تھا، جیسے اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی. سرخ کیوں؟ کیف نے لہجے کو عام سا بنایا، البتہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا. گردن کے بال کھڑے ہو گئے تھے. کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے. وہ باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی. بچہ اب دوسری جانب سے آگے ونڈ اسکرین کا بقایا حصہ صاف کر رہا تھا. اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ؟ وہ سانس روک کے سن رہا تھا. سرخ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو. یہ رنگ توجہ کھینچتا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے. ریڈ رائڈنگ ہوڈ کا چوگا کسی اور رنگ کا ہوتا تو یاد نہ رہتا. ریڈ شوز والی لڑکی کے جوتے سیاہ ہوتے تو بھول جاتے، لیکن ان کی رنگت کی سرخی نے انہیں یاد رکھوایا. سرخ خون کا رنگ ہے اور آگ کا بھی. یہ لباس یا میک اپ میں ہو تو بتاتا ہے کہ اس کی کوئی کسی خاص موقع کی وجہ سے پہننا گیا ہے. جب آپ سرخ لباس پہنتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے.
ट्रैफिक का रास्ता खुल गया। कैफ ने शीशा नीचे करके बच्चे को 100 रुपए का नोट पकड़ाया और कार सुस्त रवि से आगे बढ़ा दी। मगर बहुत से लोग सुर्ख रंग से गैर मुतमईन दे भी होते हैं। वो कहते हैं कि सुर्ख टू मच है, जस्ट टू मच। उसकी आवाज़ में तल्खी थी, चुभन थी। लोगों के लिए तो हर चीज़ टू मच है। लोगों के सुनने वाले पीछे रह जाते हैं। इंसान को वही रंग पहनना चाहिए जिसके लिए उसका दिल चाहे। लेकिन तुम्हारे बिजनेस प्लान का इससे क्या ताल्लुक? नहीं, बिजनेस के लिए नहीं पूछ रहा, किसी को कुछ गिफ्ट करना था। रंग डिसाइड नहीं हो रहा था। उसका लहजा बदल गया। अब वो आम लाउबाली से कैफ का लहजा बन गया। वो दोनों जानते थे कि वो सच नहीं कह रहा, लेकिन कशमाला ऐसी बातें नहीं खरीदती थी। उसे क्या? वो दोनों एक साथ आसिम के ऑफिस में दाखिल हुए। वो दुबला पतला सा पस्ता का नौजवान था, ग्लासेस लगाता था। कशमाला को देख के गर्मजोशी से उठ खड़ा हुआ, फिर कैफ को देख के ठटका। आंखों में नासमझी भरा सवाल उतरा। कैफ अतराफ का जायजा लेते हुए खिड़की की तरफ आया, बाहर झांका। सड़क चंद फ्लोर्स नीचे थी, फिर बाथरूम तक गया। दरवाज़ा खोल के अंदर देखा, फिर दरवाज़ा बंद किया और कशमाला की तरफ मुड़ा। आप बैठिए, मैं बाहर हूँ। वो संजीदगी से कह के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कशमाला? आसिम हैरत से इंसान, तुमने बॉडीगार्ड रख लिया है? उफ कैफ, इसने कबल के कशमाला माजरती अंदाज में कुछ कहती। कैफ दरवाजे से वापस आया और इसके सामने आ खड़ा हुआ, फिर गर्दन नीची करके आसिम को घूरा। जी रख लिया है, कोई मसला है क्या? आसिम की मुस्कुराहट सिमट गई। नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, नो प्रॉब्लम। हाउ आर यू कशमाला? कैफे से घूरते हुए बाहर निकल गया। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरे कज़न आने वाला होगा, तुम उसको अपना बेहतरीन कॉर्नर ऑफिस दिखाना है, डिस्काउंट भी और प्रोटोकॉल भी। आंखों से इशारा किया। वो थोड़ी सी नर्वस थी। ज़ियाद से इतने दिन बाद मुलाकात हो रही थी और उसे नगीना आंटी की कही बातें याद थी। सर जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं समझ गया हूँ। थोड़ी देर बाद वो आसिम के साथ मेन लॉबी में खड़ी थी। दोनों की नज़रें लिफ्ट के बंद दरवाजे पे थी। ज़ियाद चंद मिनट लेट था। कोई और होता तो वो बहुत बुरा मानती, क्योंकि वो वक्त पे पहुंचती थी, लेकिन ये ज़ियाद था। ये तय था कि कशमाला उसकी बात का बुरा नहीं मान सकती थी। लिफ्ट के दरवाजे हल्की सी आवाज़ से खुले। चंद अफराद बाहर निकले। इनमें ज़ियाद सुल्तान भी था। उसने सुन रखा था कि बाज़ लोगों किसी महफिल में आते हैं तो अपनी शख्सियत के सहसे चिरागों में रोशनी नहीं रहने देते। तमाम निगाहें उनकी तरफ उठती हैं और फिर वापस नहीं लौटती। वो भी ऐसा ही था। वो लिफ्ट से निकला और दाएं बाएं नज़र घुमाया, फिर सामने देखा तो कशमाला से नज़र मिली। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में शनासाई भी थी और ममनूनियत भी। वो मतवाजन कदम उठाता उसकी तरफ आया। वो आज भी वैसा ही लग रहा था, दराज कदर और हैंडसम। इसने खाकी पैंट पे आधे आस्तीन वाली नेवी ब्लू पोलो शर्ट पहन रखी थी। गीले बाल एक तरफ को जमाए, उसके सावले चेहरे पे ताज़ा शेव की निलाहट थी। उसकी नज़रें कशमाला से मिली तो उसे लगा जैसे उस आदमी की कमी थी। उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ था जो वो नहीं थी। वो एक ही चीज़ के दो हिस्से थे जो बरसों से दुनिया का सफ़र करते एक दूसरे को तलाश कर रहे थे। आपके आने का शुक्रिया कशमाला। उसके करीब आके उसे देखते हुए वो ममनूनियत से बोला था। वो कितना धीमा और शाइस्ता सा था। वो नो प्रॉब्लम कहते हुए तारुफ करवाने लगी। ये आसिम है, मैंने आपको बताया था उसके बारे में। हाय ज़ियाद। आसिम ने गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। ज़ियाद ने मुस्कुरा के उससे हाथ मिलाया। और मैं कैफ जमाल हूँ। कशमाला चौंक के मुड़ी। उसे तो वो भूल ही गई थी। वो उनसे थोड़ा फासला रख के उसके पीछे चल रहा था। खुद ही आगे आया और हाथ बढ़ा दिया। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि उसकी चुभती हुई नज़रें ज़ियाद सुल्तान के ऊपर जमी थी, गोया अंदर तक उतर रही हूँ। ज़ियाद ने उसी रस्मी मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाया और शाइस्तगी से पूछने लगा, आप भी यहाँ काम करते हैं? वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कोई अजीब सा तनाव उनके दरमियान हायल था। नहीं, मैं कशमाला बीबी के साथ हूँ। अपना हाथ अलहदा करके कैफ पीछे हुआ, चेहरा हनूज संजीदा था। ज़ियाद, ये कैफ है, मेरा ड्राइवर भी और असिस्टेंट भी। कुछ था जो कशमाला को अच्छा नहीं लगा था। चंद लम्हे पहले तक कशमाला और ज़ियाद दो थे, एक दूसरे का गुमशुदा हिस्सा। इसे दो का तकून बनना अच्छा नहीं लगा था। ड्राइवर के लफ्ज़ पे ज़ियाद चौंका, फिर उसने सर से पैर तक एक नज़र कैफ पे डाली। कशमाला जानती थी इस एक नज़र में वो कैफ जमाल को स्कैन कर रहा है। अच्छा लगा आपसे मिलके कैफ। ज़ियाद से उसी रस्मी मुस्कुराहट के साथ सर को जुम्बिश दी। कैफ अब भी नहीं मुस्कुराया। उसे घूरते हुए 2 कदम पीछे हो गया। हम ऊपर जाके ऑफिस देखते हैं। कैफ, तुम यहीं रुको, कशमाला ने तहकम से कहा, साथ ही आंखों से घूरा भी। तो वो वहीं रुक गया। आसिम इन्हें लिए एग्जीक्यूटिव लिफ्ट की तरफ आ गया, जहाँ से उन्होंने टॉप फ्लोर पे जाना था। वो आगे चलने लगा और वो दोनों इसके पीछे। आंटी कैसी हैं? ज़ियाद उसके कंधे के साथ साथ चल रहा था। उसके परफ्यूम की खुशबू सारी राहदारी में फैल गई थी। ठीक है बस। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देने से दिल अजीब सा हो जाता था। क्या बता और कितना बताए? अम्मी बता रही थी, उनकी बात हुई तो आंटी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो नरमी से धीमा धीमा सा बोलता था, इतना कि अगर वो शोर में बोले तो शायद कशमाला को आवाज़ ही ना आए। वो ठीक हो जाएंगी। उसने ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। वो इमारत के टॉप फ्लोर में दाखिल हुए तो वहाँ गहमा गहमी थी। एक तरफ मगरबी तर्ज की कॉफ़ी शॉप के नक्शे पे कैफेटेरिया बना था, दूसरी जानिब जिम की तरफ जाता दरवाज़ा था। हर तरफ रोस्ट हुए कॉफ़ी बीन्स की खुशबू फैली थी। हमारी
को वर्किंग स्पेस में मुख्तलिफ तरह के लोग अपना अपना काम करते हैं। आसिम उनके आगे चलता हुआ अपने बिल्डिंग की खसूसियात बता रहा था। आपको सारा दिन कॉफ़ी और चाय फ्री मिलेगी, जितनी चाहे ऑर्डर करें। एक वर्किंग शिफ्ट में इंसान कितनी कॉफ़ी पी सकता है? 2 कप या शायद 3 कप। ज़ियाद मुतासिर हुए बगैर बोला। वो जेबों में हाथ डाले अतराफ का जायजा लेते हुए कदम बढ़ा रहा था। आसिम खामोश हो गया, फिर दोबारा हिम्मत की। जिम की एक्सेस फ्री है, हमारे पास स्विमिंग पूल भी है, इसके अलावा मीटिंग रूम्स भी हैं। आपको किसी से मिलना हो तो आप अपनी मर्जी का मीटिंग रूम बुक कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए हम कॉन्फ्रेंस रूम्स भी मुहैया करते हैं। हमारी ऐप पे जाके आप चंद घंटे के नोट्स पे कोई भी रूम बुक कर सकते हैं। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, तन्हाई में सुकून से बैठ के काम करना है। वो ताहिराना निगाहों से अतराफ का जायजा लेते हुए कह रहा था। आसिम अब के वाकई खामोश हो गया। फिर वो इन्हें सीढ़ियों के दरवाजे टॉप से नीचे फ्लोर पर ले आया। कॉर्नर में एक ग्लास डोर खोला तो सामने छोटा सा ऑफिस नजर आया। कशमाला ने अंदर कदम रखा तो आंखों में सताइश उभरी। ऑफिस की दीवारें ग्रे थी, जिस पे चंद पेंटिंग्स आवेजा थी। एक तरफ सफ़ेद वर्क टेबल और एग्जेक्टिव चेयर रखी थी, दूसरी जानिब किसी मेहमान को बिठाने के लिए कुर्सी रखी थी। दीवार पे चंद कैबिनेट्स बनी थी और दरवाजे के मुकाबले दीवार पे मुस्ततील खिड़की नस्ब थी। आसिम ने खिड़की के ब्लाइंड्स ऊपर किए तो सूरज की रोशनी ने सारे कमरे को मुनव्वर कर दिया। वो एक मगरिबी मालिक के जैसा छोटा और आराम सा ऑफिस था। ज़्यादा आगे बढ़ा और खिड़की से नीचे झांकने लगा। आपको सिर्फ ऑफिस के माहाना चार्जेस पे करने होंगे। चाय कॉफ़ी के अलावा एसी और इंटरनेट भी फ्री है, जितना चाहे इस्तेमाल करें। आसिम फखर से बताने लगा। औकात की भी पाबंदी नहीं, बिल्डिंग 24 घंटे खुली होती है। आप जब चाहें आएँ। बिल्डिंग में दाखिले के लिए आपका एक स्मार्ट कार्ड होगा, आपको स्वैप करके आप दाखिल होंगे। और हाँ, आपके ऑफिस की चाबी सिर्फ आपके पास होगी। प्राइवेसी और सिक्योरिटी का यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है। कशमाला मुस्कुरा दी। आसिम ने कितना अच्छा सिस्टम बना रखा था। वो गुलबर्ग में ऐसी 2 इमारतें यूं ही तो नहीं चला रहा था। इसे वाकई आसिम पर फख्र था। फिर कैसा लगा आपको ये ऑफिस? आसिम ने खंखार के पूछा। ज़ियाद खिड़की से नीचे झांक रहा था। इस साइड का व्यू काफ़ी नागवार है, देखिए यहाँ से सड़क भी टूटी हुई है और कचरे के ड्रम नज़र आते हैं। हम सड़क के उस हिस्से का कुछ नहीं कर सकते। ये तो इंतज़ामिया वालों का मसला, ये हमारी जगह नहीं है ना। समझ सकता हूँ, लेकिन इस व्यू ने ऑफिस की खूबसूरती ख़राब कर दी है। वो जेबों में हाथ डाले अब गर्दन ऊपर नीचे घुमा के अतराफ का जायज़ा लेने लगा। कशमाला की मुस्कुराहट मध्यम पड़ने लगी। वो खामोशी से एग्जेक्टिव चेयर पे आ बैठी और टांग पे टांग जमा ली। अब वो बगौर ज़ियाद को ऑफिस का मुआयना करते हुए देख रही थी। दीवारों के कोनों में सीम भी लगी थी। चंद हफ्तों में ये पेंट उखड़ने लगेगा। आपने लाइटिंग भी कम रखी है। ज़ियाद ने स्विच बोर्ड के बटन दबाए कि शायद मज़ीद बत्तियाँ जल जाएं, लेकिन छत की स्पॉटलाइट बस इतनी ही थी। मैं लिखारी आदमी हूँ आसिम, मुझे जगह ऐसी चाहिए जो मुझे क्रिएटिविटी में मदद दे, ना कि मुझे घटा घटा सा महसूस करवाए। जैसे कि ये दीवारें, ये बहुत डार्क है। वो मायूसी से गर्दन उठाए इर्द गिर्द देख रहा था। व्यू भी ऐसा नहीं है जो ज़हन को फ्रेश करे। फिर आसिम को देखा और रस्मी मुस्कुराया। मैं आपको सोच के बताऊंगा, थैंक्स। आसिम का जोश झाग की तरह बैठ चुका था। इसने ढीले ढाले अंदाज में शुक्रिया अदा किया और मैं कॉफ़ी भिजवाता हूँ क्या के बाहर चला गया। अब के ज़ियाद ने उसे देखा। फिरोजी लिबास वाली लड़की कुर्सी पर बैठी बुझी बुझी सी लग रही थी। मुझे लगा आपको ये जगह पसंद आएगी। आप गिल्टी क्यों फील कर रही हैं? इसमें आपका कसूर नहीं है। और फिर मैंने इस जगह को रिजेक्ट नहीं किया, बस इतना कहा है कि सोचूंगा। वो खिड़की से हटा और कशमाला के सामने की वाली कुर्सी खींच के बैठा। मैं असल में कुछ बेहतर की तवक्का कर रहा था, मगर अभी आसिम को इस बिल्डिंग को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। खैर, वक्त के साथ सीख जाएगा। मुझे ये ऑफिस आपकी राइटिंग के लिहाज से मुनासिब लगा था। उसने ये नहीं कहा कि अगर माँ बीमार ना होती तो वो यही ऑफिस ले लेती और उसी से अपने नए काम का आगाज़ करती। इसे तो ये सारे मसाइल नज़र नहीं आए थे। क्यों? क्या वो चीज़ों की गहराई में नहीं जाती थी? आप ये जगह पहले देख चुकी थी? नहीं, मैंने आपके साथ अभी देखी है। और आपने 5 मिनट में इसको लेने का फ़ैसला भी कर लिया? वो मुस्कुराया। आपके बारे में मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कि आप दूसरों को बहुत जल्द चांस दे देती हैं, एतबार भी जल्द कर लेती हैं। मैं ऐसे फ़ैसले नहीं करता, मैं वक्त लेता हूँ, सोच समझ के तमाम जावियों से किसी चीज़ को परखता हूँ। कुछ था जो दरवाजे के दर से रेंगता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और इन दोनों के दरमियान हायल हो गया। एक बददिली का एहसास जिसने कुछ देर पहले का जोश ठंडा कर दिया था। मैं वाइब्स पे चलती हूँ ज़ियाद। कंट्रोल चेयर पे बैठी लड़की ने कंधे अचकाए। अगर मेरी गट फीलिंग ये कहे कि ये काम दुरुस्त है तो मैं उसे कर लेती हूँ। गट फीलिंग हमेशा दुरुस्त नहीं होती। मसलन मेरे ऑफिस में कुछ दिन पहले एक लड़की आई, वो याद करके बताने लगा। वहाँ दुबई में उसने अपने माली मसाइल का जिक्र इतने अंदरोनाक अंदाज में किया कि मैं मुतासिर हो गया और शायद मैं उसे जॉब दे देता, लेकिन फिर मैंने सोचने के लिए वक्त लिया। बाद में तहकीक की तो मालूम हुआ कि उसके हालात ऐसे नहीं थे जैसा नक्शा वो खींच रही थी। मैं होती तो उसके लिए ऑफिस में जगह बना देती और उसको नौकरी दे देती, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जब हम दूसरों के लिए जगह बनाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए हमारी ज़िंदगी कुशादा कर देता है। उसका अंदाज संजीदा था। कुछ था जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सामने बैठा ज़ियाद मुस्कुराया।
وہ میں نہیں دیکھ سکتا، وہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کیسے لوگوں کو جاب دے دیتی ہیں۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ اب کہ وہ بولی تو لہجہ قدر سکتا، آپ کا اشارہ میرے ڈرائیور کی طرف ہے غالباً، وہ دیکھنے میں اچھا بھلا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس نے 1 سال پہلے ایک کمپنی بنائی تھی جو فلاپ ہو گئی تھی اور وہ تب سے بے روزگار اور مقروض تھا۔ میری جاب سے اس کے قرضے نہیں اتریں گے لیکن کم از کم وہ کسی قابل تو ہو جائے گا۔ آپ مہربان دل کی مالک ہیں، اسی لیے کسی نے آپ کے پاس آ کے اپنی مالی مجبوریوں کا ذکر کیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ وہ مسکرایا جیسے بڑا کسی بچے کی بات پہ مسکراتا ہے۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا ایسے نوجوان کو جاب نہ دیتے؟ وہ کرسی پہ آگے ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ آگے سے کیا کہتا ہے۔ نہیں، میں اس نوجوان کو جاب بالکل نہ دیتا۔ زیاد نے شانے اچکائے، کیونکہ میں دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ کرتا ہوں۔ مثلاً آپ کا ڈرائیور کم اسسٹنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر 1 سال سے قرضے ہیں، انٹرسٹنگ، مگر آئی فون کا جو ماڈل اس کے ہاتھ میں تھا وہ ابھی ستمبر میں ریلیز ہوا ہے۔ ایک قرضوں کا شکار آدمی 6000 درہم ₹3,00,000 کا فون اٹھا کے نہیں گھومتا، نہ ہی وہ ٹام فورڈ کے جوتے پہنتا ہے۔ سرمئی دیواروں والے آفس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکتی ہوں۔ میرا ڈرائیور چاہے مہنگا فون اٹھائے چاہے ڈیزائنر جوتے پہنے، اگر وہ میرا کام ٹھیک کر رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ برا مان گئی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زیاد کے چہرے پہ معذرتی تاثر ابھرا۔ میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا، کبھی کبھی کسی کی نصیحت سن لینی چاہیے کشمالہ، یہ انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ زیاد سلطان کی گہری مشاہدے کی وہ صلاحیت جو اسے اس دن متاثر کر گئی تھی آج شدید بری لگ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے، کیا آپ کو مزید یہاں کچھ دیکھنا ہے؟ وہ گھڑی دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سبز آنکھیں اب بے تاثر تھی اور پیشانی پہ شکنیں تھی۔ زیاد بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں بھی چلتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ مل سکیں گے۔ پھر وہ رکا نہیں، اس کافی کے لیے بھی نہیں جو عاصم بھجوانا بھول گیا تھا غالباً۔ سر کے خم سے اسے خدا حافظ کہا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کشمالہ نے اسے لفٹ کے دروازوں کے پیچھے گم ہوتے دیکھا تو واپس بیٹھ گئی۔ کنیاں میز پہ بچھا دی اور چہرہ ایک بازو پہ رکھ دیا۔ میز پہ گرد کی ہلکی سی تہہ تھی، اس نے اس پہ انگلی سے لکیر کھینچی، دستک پہ نظریں اٹھائی۔ کیف چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ وہ ٹال اور ڈارک کہاں گیا؟ چلا گیا۔ وہ میز کی سطح پہ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ غور سے کشمالہ کا چہرہ دیکھا۔ کچھ سوچ رہی ہوں۔ وہ انگلی سے گرد پہ چند حروف لکھ رہی تھی، MALA، مالا۔ کیا؟ وہ کھڑکی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جوگرز کی کینچی بنا لی۔ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ ایسے کھڑا ہوتا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، ایک جوتا دوسرے کے آگے رکھے۔ کیف، اس جگہ میں تمہیں کیا کیا خامیاں نظر آتی ہیں؟ بہت سی، گنواؤں؟ کشمالہ نے تھک کے اسے دیکھا۔ وہ عاصم کی کامیابی پہ خوش تھی اور یہاں سب کو خامیاں نظر آتی تھی۔ کو ورکنگ اسپیسز میں ڈیسک کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہر ورکر کو اپنی پرائیویسی ملے، کیونکہ یہ اسپیسز ہمیشہ تب فلاپ ہوتی ہیں جب ورکرز خاموشی سے کام نہیں کر سکتے۔ لوگ یہاں جس سکون کی تلاش میں آتے ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے، ورنہ وہ گھر میں ہی نہ کام کر لیں۔ وہ واقعی انگلیوں پہ گنوا رہا تھا۔ دوسرا، تمام ہالز میں آرکیٹیکچر کی تھوڑی سی غلطی ہے، بہت سی جگہ ڈیکور میں ضائع کی گئی ہے، بالخصوص کونے، وہاں بہت کوزی سے کارنرز بنائے جا سکتے تھے۔ کشمالہ نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا، پھر لائٹنگ کو، پھر گرے دیواروں کو۔ کیف نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا۔ اور اس پوری بلڈنگ میں ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ مسکرایا۔ پودوں کی، ہے نا؟ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ ساری بددلی اور کلفت دور ہونے لگی۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کشمالہ بی بی، رنگوں کی اپنی خوب زبان ہوتی ہے۔ سبز رنگ تو پوری لغت ہے، یہ کریٹیوٹی کا رنگ ہے، یہ ذہن کو فریش کر کے اس میں نت نئے آئیڈیاز ڈالتا ہے۔ عاصم کو صرف ایک مشورہ دے کہ بلڈنگ میں پودے اور سبز رنگ کا اضافہ کر دے۔ اور یہ آفس؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی۔ یہ کیسا ہے؟ جنت ہے۔ لاہور میں کارنر آفس، وہ بھی اس قیمت پہ کہاں ملتا ہے؟ میرے پاس پیسے ہوتے تو فوراً اس جگہ کو لے لیتا۔ تمہیں کم روشنی یا باہر کے منظر سے مسئلہ نہ ہوتا؟ وہ ہنس دیا، گال کا گڑھا واضح ہوا۔ میں نے لیپ ٹاپ پہ سر جھکا کے کام کرنا ہے، سوئی میں دھاگا نہیں ڈالنا، اوپر سے چائے کافی فری ہے، ایک انسان دن میں 2-3 کپ ہی پی سکتا ہے، کیا فائدہ؟ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جنہیں خود کو روز بستر سے نکال کے کام پہ آنے کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، ان کے سر پہ کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا۔ ایسے میں کو ورکنگ اسپیسز میں فری کافی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پاس کام پہ آنے کا بہانہ ہو۔ لگژری کو انجوائے کرنے کا دل چاہیے، ورنہ کوئی کافی یا چائے کا بھوکا نہیں ہوتا۔ اور آپ اتنی منفی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ 2-4 آرکیٹیکچر کی غلطیاں تو ہر بلڈنگ میں ہوتی ہیں، مگر عاصم اس جگہ کو اچھا مینیج کر رہا ہے۔ کچھ نہیں، گھر چلو، ماں اکیلی ہوں گی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ عاصم سے نہیں ملنا چاہتی تھی، عجیب شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے رک کے کیف کو دیکھا، پھر نظریں اس کے ہاتھوں میں پکڑے فون تک گئی۔ اس کے جوتے یقیناً نقل تھے، لیکن فون اصلی تھا۔ اس نے پہلے نوٹ کیوں نہیں کیا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم 1 سال سے قرضے میں ہو۔
फिर आईफोन का ये नया मॉडल कैसे खरीदा? कैफ ना घबराया ना परेशान हुआ, हल्के से शाने अचका दिए। मैंने कब कहा मैंने खरीदा है? गिफ्ट मिला है। इतने महंगे गिफ्ट कौन दे सकता है? एक लड़की ने दिया था। अमीर लड़कियां महंगे तोहफे देती हैं, सब आपकी तरह नहीं होती जो सिर्फ तनख्वाह दे, वो भी लेट। कशमाला ने घूर के उसे देखा और आगे बढ़ गई। उसकी हिल की आवाज़ सारे कॉरिडोर में गूंजती गई। कैफ ने सीने में मकीद सांस खारिज की, कोफत से उस फोन को देखा और नफ़ी में सर हिलाया। वो कितना कुछ छुपाएगा उससे। मैंने इस सारी बात से ये नतीजा निकाला है माला के, माही ने उसका लंबा सा टेक्स्ट पढ़ने के बाद जवाब लिखा था, कि तुम इतने दिन बाद ज़ियाद से मिली और तुमने कैफ की वजह से उससे बहस की। मैंने कैफ की वजह से उससे बहस नहीं की, वो मेरी चॉइस पे मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। वो कार की पिछली सीट पे बैठी ठक ठक टाइप कर रही थी। हो सकता है वो ऑफिस उसके लिए मुनासिब ना हो माला, अब वो तुम्हारा दिल रखने के लिए तो उस ऑफिस को नहीं ले सकता था ना। वैसे भी वो मुझे बहुत खुश्क और प्रैक्टिकल सा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसका कसूर है, लेकिन उसको कैफ के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर कैफ, यार कौन है ये कैफ? मैंने उसको देखा है, तुम्हारी हर बात में उस कैफ का जिक्र होता है, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा दिन मेरे साथ होता है। माला, तुमने ज़हीर के साथ 5 साल काम किया और मैंने तुम्हारे मुंह से ज़हीर का जिक्र 5 दफ़ा भी नहीं सुना, सिवाय अहम मौक़ों के। मगर कैफ स्पेशल है, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। और माही हंस दी। तुम्हारे इस दावे की एक्सपायरी डेट 6 घंटे से ज़्यादा नहीं है। वो भी मुस्कुरा दी। उसको घर उतार के कैफ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। पिछली स्ट्रीट में एक पार्क बना था। कैफ सूरज और गर्मी की परवाह न करते हुए वहाँ एक बेंच पे बैठा और कॉल मिला के फ़ोन कान से लगाया। उसके चेहरे पे बेचैनी थी। ज़ियाद सुल्तान के बारे में मालूम किया? जैसे मेरे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, मालिक तल्खी से बोला। फिर गहरी सांस ली। हाँ, मालूम किया था। वो कोई राइटर है और एक अच्छी जॉब करता है। माँ बाप का इकलौता बेटा है। बाप शरीफ सा है, वो भी जॉब करता है। माँ हाउस वाइफ है और कुरान पढ़ती और पढ़ाती है। नेक शरीफ माँ बाप है और उस नौजवान की रेपुटेशन भी अच्छी है। कम गो और नर्ड सा है। तुम्हें उससे क्या मसला है? उसको मुझसे मसला है, वो मुझे पसंद नहीं करता, यूं ही लगता है मुझे। कैफ नापसंदगी से बोला। मेरा ख्याल है तुम मुझसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इस लड़की में इंटरेस्टेड है, इसलिए एक रियलिटी चेक देता है। मालिक की सर्द आवाज़ में इस्तज़ा था। तुम कैफ जमाल हो, एक नाकाम इंसान जिसका ना कोई कैरियर है ना कोई समाजी हैसियत। तुम कशमाला मुबीन के ड्राइवर और गार्ड हो। वो तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझेगी। तुम उसकी जितनी हिफाजत कर लो, जिस दिन उसको मालूम हुआ कि तुम उसको किस तरह धोखा देते आए हो, वो तुमसे नफरत करेगी। तुम्हारी इस कहानी का अलमनाक अंजाम ऐसे ही होना है, इसलिए उसको यही ख़त्म कर दो। हकीकत ऐसा जहर है जिसको पीने से इंसान मरता नहीं है, बस वो उसके अंदर की सारी उम्मीद चूस जाता है। वो जो बार बार भूलने लगता था, उसे एक दफ़ा फिर हकीकत याद दिलाई जा रही थी। मैं कैफ जमाल हूँ, एक नाकाम इंसान जिसका कोई कैरियर या समाजी हैसियत नहीं है। उसने खुद से दुहराया, किसी सबक की तरह। उसे बार बार खुद को ये याद करवाना था, क्योंकि वो उससे ऐसे ही देखती थी। तो ये था माला का सेकंड पार्ट, उसकी सेकंड एपिसोड का। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।